نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ کا یہ آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور توحید پرستوں کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں اللہ گل جیڑی بھی کرے مکہنا اپنی توحید دیئے، بات جو بھی چل رہی ہو آخر میں اختتام اللہ کی وحدانیت پر ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو بھی عمل ہے، جو بھی کام ہے، اس کی روح عقیدہ توحید ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی عمل کیا گیا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو قبول ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید پہ عقلی دلیل اور اس کے بعد توحید پرستوں کی دعائیں اور ان کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ جی سنیے جی دلیل، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے غور کرتے ہیں آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔
سارے ساتھی بولے نا جی، سارے ماشاءاللہ سارے عقل والے بیٹھے ہیں نا، بات عقل والوں کی ہو رہی ہے جو نہ بول سی نہ وہ عقل والے تو شک پہ جیسے راجا صاحب کی بات ہی کہتے عقل والے ہوا تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، پہلے ہی بول پاؤں۔ بہرحال یہ جگانے کے لیے بات تھی، دل میں تو سارے کہہ ہی رہے نا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں جب عقل والے غور کرتے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چمکتے دمکتے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ندی، یہ نالے، یہ لہلہاتے کھیت، کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرتے ہیں، ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں ایک پتا بھی اللہ کے علاوہ جب کسی نے نہیں بنایا، صحراؤں میں ایک ذرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، سمندروں میں ایک قطرہ بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، تو عقل والے اس میں غور کرتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، کبھی رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، کبھی رات لمبی ہو رہی ہے، کبھی دن لمبا ہو رہا ہے۔ غور کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں، عقل والے سمجھ جاتے ہیں اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے اپنا سر باہر اٹھاتا ہے، یہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ اس لیے فرمایا عقل والے غور کرتے ہیں۔ اچھا عقل والے کون ہیں؟ الذین، ان کی کچھ صفتیں عقل والوں کی، الذین، عقل والے وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل، یعنی لیٹے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں، یہی تین حالتیں ہوتی ہیں نا، یا بندہ کھڑا ہوتا ہے، یا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، یا بندہ لیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا تینوں حالتوں میں، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ عقل والا وہ ہے جو چل رہا ہے، دیکھتا ہے میں نے کدھر جانا ہے، کسی ایسی کام کی طرف تو نہیں چل رہا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ بولتا ہے تو سوچتا ہے ایسا بول نہ بولوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ تولتا ہے تو سوچتا ہے ایسا نہ تولوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ عقل والا وہ ہے جو ہر وقت رب کو یاد کر رہا ہو، یذکرون اللہ، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک ذکر ہے زبان کا، ایک ہے ذکر دل کا۔ مقصود ذکر دل کا ہوتا ہے، زبان تو دل کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا زبان کو ذکر سے تر رکھو، جب بار بار زبان پہ اللہ کا ذکر آئے گا تو دل متوجہ ہوگا، کہ دل کہے گا کہ واقعی اللہ اکبر، دل کہے گا کہ واقعی اللہ بڑا ہے، دل کہے گا کہ سبحان اللہ، واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دل بولے گا جب زبان بار بار بولے گی کہ الحمدللہ، واقعی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب تعریفوں کے لائق بھی اللہ ہے، وہ عظمتوں والا بھی اللہ ہے۔ بہرحال جو بار بار ہر وقت ذکر کرے اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یہی عقل والا ہے۔ جو رب کو بھول جائے وہ کون سا عقل والا ہے جی؟ تو فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور کرتے ہیں یہ میرے رب کی کیسی قدرت ہے یار، دیکھتے نہیں آسمان کیسے ستونوں کے بغیر کھڑا ہے، دیکھتے نہیں ہو کوئی سہارا نہیں ہے لیکن پھر بھی قائم کھڑا ہوا ہے، کھڑا کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ۔ یہ زمین بنی
وہ فلک بنے، یہ بشر بنے، وہ ملک بنے، تیرے امر کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ۔ کون سارا کچھ کرنے والا ہے جی؟ فرمایا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور بناوٹ میں غور و فکر کرنے کے بعد آخر ان کی زبان پہ جملہ کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کائنات کو باطل اور بے فائدہ تو بنایا نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز خامخواہ بنا دی، نہیں نہیں یا اللہ، تو نے بے فائدہ اور باطل کچھ بھی نہیں بنایا۔ علامہ اقبال کا کہتے ہیں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے اسی آیت کا گویا ترجمہ کیا ہے، اللہ تو نے کوئی بے فائدہ چیز تو بنائی نہیں، سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ سبحانک، عقل والے کہتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد سبحانک یعنی یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ جب یہ پوری کائنات تیری قدرت کی نشانی ہے، اے اللہ تیری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار، بے شک تو جس کو آگ میں داخل کرے، فقد اخزیتا، پس یقیناً تو نے اسے ذلیل کر دیا، اسے رسوا کر دیا۔ اے اللہ جسے تو نے ذلیل کیا بھلا اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے اللہ جسے تو سزا دینا چاہے بھلا کون تجھ سے چھڑا سکتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو جو بلا رہا تھا، اعلان کر رہا تھا، دعوت دے رہا تھا ایمان کے لیے، اور اس منادی سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی یعنی ایک تیرے نبی، ایک تیرے رسول، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ کبھی کوئی صفا پہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کبھی مکے کے بازاروں میں جا کے کہہ رہا ہے، کبھی مدینہ منورہ میں کہہ رہا ہے، کبھی بدر اور احد میں کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم نے سنا ینادی للایمان، وہ ایمان کی منادی لگا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ان آمنو بربکم، لوگو ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ۔ اے اللہ جب ہم نے اس منادی کی اس بات کو سنا تو فآمنا، ہم سب ایمان لے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب تیری ربوبیت کے قائل ہو گئے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، سب بولو آمین۔ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو۔ اے اللہ گناہوں کی عادت بھی چھڑوا دے، اے اللہ گناہوں سے آئندہ کے لیے بھی بچا لے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں فوت کر تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ یا اللہ جب ہماری موت آئے تیرے خاص بندوں کی جماعت میں ہم شامل ہو جائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ہمیں وہ ساری چیزیں دے دے جن کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں پر، یعنی رسولوں کی زبان پر۔ تیرے رسولوں نے فرمایا ہے یہ
کام کرو گے اللہ فلاں فلاں جنت کی نعمتیں دے گا۔ اے اللہ تیرے رسولوں نے تیری طرف سے وعدہ کیا ہے، وعدہ تو تیرے رسولوں نے کر دیا، دینے والی ذات تو تیری ہے، اب اس لیے تجھے کہہ رہے ہیں آتنا ما وعدتنا علی رسولک، وہ جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں پر ہم سے وعدے کیے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں وہ دے دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت والے دن ذلیل نہ کرنا، قیامت کی ذلت سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اللہ، عزت اور ذلت تو قیامت والے دن ملنے والی ہے نا، اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تم وعدوں کے خلاف، اور دنیا میں کوئی کرے تو وعدے کے خلاف شاید کرے، لیکن یا اللہ تو جو وعدہ کرتا ہے، تیرے رسول جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچا ہی ہوتا ہے، تو کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں عقل والے دیکھنے ہیں تو یہ لوگ ہیں جو بار بار میرا ذکر بھی کرتے ہیں اور رب رب کر کے مجھ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، ابھی جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں جی، ان میں 5 دفعہ ربنا ہے، بعد میں گن لینا، ربنا 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 ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اس پہ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ رب کو پکارتا ہے نا، رب کہہ کے، اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، ایک بندہ تھا جنگل بیابان میں، وہ گیا، اس کی اونٹنی تھی، اس کے اوپر اس کا سامان راشن پانی بھی باندھا ہوا تھا، کہیں تھوڑی دیر کے لیے تھکا تو آرام کیا، اونٹنی کو کہیں باندھ دیا، تو جب آنکھ کھلی تو اونٹنی کہیں کھل گئی تھی، وہ چلی گئی۔ اب بڑا پریشان ہے کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، خشک پہاڑ ہے، پتھر ہے، اب میں کیا کروں گا؟ میرا پانی بھی اسی اونٹنی پر تھا اور میرا کھانا بھی اسی اونٹنی پر تھا، جنگل کراس کرتے کرتے تو شاید مجھے 4 دن لگ جائیں، 5 دن، میں تو بھوک سے مر جاؤں گا، پیاس سے مر جاؤں گا۔ بے چین ہو کر دوڑتا ہے اونٹنی کو دیکھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، پھر کے اللہ کے نبی فرماتے نہ ملی اس کو اونٹنی، بڑا پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اب میں باہر نہیں نکل سکتا، ادھر ہی مر جاؤں گا، کیونکہ آگے راستہ اتنا طویل ہے آبادی تک پہنچنے کے لیے اور یہاں کوئی چیز ہے کوئی نہ، بس تھک ہار کے بیٹھا اور یہی سمجھ گیا کہ اب میں نے مرنا ہی ہے، اور ایک ٹیلے کے ساتھ یا کسی جگہ پر ٹیک لگا کے لیٹ گیا، بھئی مرنا ہے تو چلو اب موت کا انتظار کرو۔ ایسے ہی جو لیٹا نہ تھکا ہوا تو تھا، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی قریبی پھرتے پھرتے کہیں آ گئی، جو ہی اونٹنی کو دیکھا تو اب کتنی خوشی ہوئی ہوگی، آپ خود اندازہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشی میں نا جب بندہ ہوتا ہے نا تو بعد منہ سے بات کوئی اور نکالنا چاہتا ہے، نکل کوئی اور جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہنا تو یہ چاہتا تھا یا اللہ اونٹنی پھر کنج نہ لبیا، تو مجھے رب ہویا تو میں تیرا بندہ ہویا، کہنا یہ تھا، تو پھول کر منہ سے نکل گیا اونٹنی کنج نہ لبیا، میں جو تیرا رب تو جو میرا بندہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس نے یہ بات کہی نا تو رب نے فرشتوں سے کہا جس طرح یہ کہہ رہا ہے نا اس طرح نہ لکھنا، یہ بندہ میرا دل سے مجھے ہی رب کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، اوے تو اگر رب کو رب کہہ کے پکارے نا، چاہے تیری زبان سے لفظ غلط بھی نکل گئے، رب اس کو بھی ٹھیک کر کے تجھے خوش ہو کے عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، جب تو اس کو رب کہے گا تو رب سمجھے گا واقعی میرا بندہ ہے۔ بچہ چھوٹا نا والد کو اب کہتے ہیں، پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ فرمایا جب کہتے ہیں ابا جی تو ابا غصے میں بھی ہو تب بھی بات مان ہی لیتا ہے، جب تو کہنا رب جی تو رب بھی بات کو مانتا ہے، لیکن تو رب کو رب تو ماننا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور پھر کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا
تو نے یہ سارا بے فائدہ تو نہیں بنایا. سبحانکا تو پاک ہے. فقنا عذاب النار پس بچا میں آگ کے عذاب سے. ربنا اے ہمارے رب انک من تدخل النار بے شک جسے تو داخل کرے آگ میں. فقد اخزیتا پس یقیناً تو نے اسے ذلیل کر دیا. وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا. منادی ینادی للایمان ایک منادی کو جو بلا رہا تھا ایمان کے لیے. ان آمنوا بربکم کہ ایمان لے آؤ اپنے رب کے ساتھ. فآمنا پس ہم ایمان لے آئے. ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. وکفر عنا سیئاتنا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو. وتوفنا مع الابرار اور فوت کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا اور دے ہمیں جو تو نے وعدہ کیا ہم سے. علی رسولک اپنے رسولوں کی زبان پر. ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد بے شک تو خلاف نہیں کرتا